اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ خواب کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلے سورہ روم کی آیت نمبر 23 میں یہ کہا گیا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ رات اور دن میں سونا۔ تو اس سوتے ہوئے دن میں بھی خواب آتے ہیں، رات میں بھی آتے ہیں۔ اس کے بعد ایک حدیث پاک ہے، یہ بخاری کی کتاب الرؤیا، اس میں اس کا نمبر ہے 6990۔ تو اس میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت منقطع ہو گئی اور اب مبشرات باقی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مبشرات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ صالح خواب، نیک خواب، یعنی نبوت تو اب ختم ہو گئی لیکن نیک خوابوں کا سلسلہ جاری ہو گیا اور جاری رہے گا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث پاک ہے، وہ بھی ریاض الصالحین میں بخاری کی ہے، اس کا نمبر ہے 844۔ تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی اچھا خواب کسی کو آئے تو اپنے ہمدرد کو بتائے، اور اگر برا خواب آئے یا ناگوار ہو تو کسی کو نہ بتائے، بلکہ اللہ کی پناہ مانگے شیطان کے شر سے، تو اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث پاک ہے بخاری کی، یہ بھی کتاب الرؤیا میں 6986۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی کو خواب آتا ہے، کوئی ڈراؤنا خواب آتا ہے، برا خواب ہوتا ہے، اچھا نہیں آتا، تو کیا کرے؟ تو وہ بائیں طرف منہ کر کے تھتکار دے، یعنی تھو تھو کر دے، تھوکنا نہیں، تو پھر کروٹ بدل کے سو جائے تو اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ اب یہ تو قرآن کی کچھ بات اور احادیث کی، لیکن اس میں یہ ہے کہ سائیکالوجسٹ یا دوسرے جو لوگ ہیں وہ کانشس اور سب کانشس کی بات کرتے ہیں کہ لاشعور میں جو چیزیں پھنسی ہوتی ہیں انسان کے، وہ شعوری طور پر نہیں ہو سکتی، تو خواب میں ان کو دکھا دیا جاتا ہے۔ ایک فلسفہ ہے، ایک لمبی بحث ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ لوگ خواب مانتے ہی نہیں، قائل ہی نہیں بالکل، اور کچھ لوگ ہر وقت خوابوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ یہ افراد و تفریط ہے۔ اصل میں خواب ہے، جیسے میں نے احادیث آپ کے سامنے پیش کی، اور خواب آتے ہیں، اور خواب سچے بھی ہوتے ہیں اور سچے نہیں بھی ہوتے، ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن خوابوں میں مکمل یقین کر لینا کہ خواب ہی ساری زندگی ہے،
تو یہ ٹھیک نہیں. اس لیے کہ بعض دفعہ خواب میں ایسی چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ کسی کے بارے میں کوئی بڑا اعلیٰ مقام دیکھ لیا یا کسی نے خود اپنے بارے میں دیکھ لیا، تو وہ پھر اس کو بتاتے ہیں جی آپ کا یہ مقام ہے، وہ مقام ہے، یا وہ خود اپنا مقام تعین کر لیتا ہے تو اپنا ہی معتقد ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اگر کسی کے بارے میں اچھا خواب کوئی بیان کرے تو وہ یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے جو اعمال پہلے کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اس کو بڑھا دے. یہ نہ سمجھے چونکہ خواب مدار فضیلت نہیں ہے، فضیلت کا معیار نہیں ہے، اور نہ یہ شرعی حجت ہے. خواب جو ہے وہ صرف خواب ہے. اصل جو بیداری کے اعمال ہیں، اصل چیز وہ ہے. اور پھر ایک اور حدیث جو ریاض الصالحین میں، اس کا نمبر ہے 844، وہ شاید میں نے پہلے بیان کر دی ہے، اگر نہیں کی تو سن لیں، کہ اگر اچھا خواب آئے کسی کو تو اپنے ہمدرد کو سنائے. ہر کسی کو سنانا مناسب نہیں. اپنے بارے میں کسی کے بارے میں دیکھے، اور اگر برا اور ناگوار خواب آئے تو پھر وہ اس کا ذکر نہ کرے، بیان نہ کرے، اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اب چیز یہ ہے کہ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز تو حقائق ہے، حقیقت ہے. جیسے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں کہا گیا کہ جو صاحب تقوی لوگ ہیں وہی صاحب احترام ہیں. تو اصل بات تو یہ ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے؟ خوابوں کے پیچھے رہنا ہے، یا خوابوں میں مگن رہنا ہے، یا ظاہری طور پر اپنے آپ کو درست کرنا ہے؟ تو خوابوں پر مکمل یقین کرنا بھی مناسب نہیں، اور خوابوں کی حیثیت کو بالکل نہ سمجھنا بھی ٹھیک نہیں. اس کے درمیان راستہ ہے. لہذا شرعی طور پر جو اس کی حیثیت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے کہ خواب کی شرعی جو حیثیت ہے وہ اتنی ہے کہ اچھے اور نیک خواب جو ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں، برے خواب شیئر نہ کریں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ خوابوں پر ہی تکیہ کر لینا اور اس پر ہی بیٹھ جانا ہے کہ بس میں بڑا مجھے مقام مل گیا ہے، کسی نے میرے بارے میں یہ دیکھا، کسی نے وہ دیکھا، تو یہ بھی مناسب بات نہیں ہے. تو ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ بخاری کی حدیث ہے ریاض الصالحین میں، اس کا نمبر ہے 843. تو اس میں یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے یہ میری شکل میں نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت نہیں دی. یہ دوسرے سب روپ بھر لیتا ہے، بہروپ بنا دیتا ہے، بزرگوں کی شکلوں میں آ جاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شکل میں شیطان نہیں آئے گا. جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں گے وہ حضور ہی ہوں گے. اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اگر کسی کو آپ کی زیارت ہو جائے.
تو اس کی آرزو تو ہر مسلمان کرتا ہے، کرنی بھی چاہیے. تو آرزو تو یہی ہے، لیکن ان کی مرضی، وہ چاہیں تو کرا دیں زیارت. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پرسوں 14 اگست ہے، پاکستان کو آزاد ہوئے 74 ایئرز، 74 سال تقریباً ہو چکے ہیں. بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک ملا ہے. لیکن میری اللہ سے دعا ہے، اور آپ بھی یہی دعا کریں کہ جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مقصد عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھی اتباع اور اطاعت والی زندگی عطا فرمائے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر جا کر بھی اگر کوئی حضور کی سنت سے دور ہے، آپ کی اتباع سے دور ہے، تو وہ حضور سے بھی دور ہے. اور اگر بہت دور رہ کر بھی حضور کی اتباع اور سنت میں ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اطاعت اور اتباع والی زندگی عطا فرمائے. آمین.